دوستوں، اگر آپ یورپ جا کے اپنی فردر ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اینڈ اس میں آپ کو چاہیے ایک ہینڈسم اسکالرشپ، آپ کو فری پڑھنا ہے، مطلب وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ ٹو یونیورسٹی، آپ کو ہینڈسم اسکالرشپس چاہیے جن میں اماؤنٹ اسکالرشپ کی اپ ٹو 15,000 یوروز ہو. آپ کو شنجن ٹائپ ڈی ویزا چاہیے جس میں آپ کے پاس یہ اختیار ہو جس کہ آپ سارے یورپین ممالک میں جا سکتے ہیں وداؤٹ اینی ایکسٹرا پیپر ورک. میک شیور کریں کہ اگر آپ کو یہ سارے پرکس چاہیے ان ون پروگرام، واچ دس ویڈیو ٹل اینڈ اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کے سارے ڈاؤٹس، آپ کی ساری کیوریز دور ہو چکی ہوں گی ٹل اینڈ. السلام علیکم دوستو، I hope you all are doing well. As you all know, I'm Khalid Munawar from Resolver Enterprises and آج میں ایک بہت ہی امیزنگ ٹاپک پہ آپ لوگ کے لیے ویڈیو لایا ہوں. آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ پروسیس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ اٹلی کے لیے ولنگ ہیں اینڈ اٹلی جانا کا سوچ رہے ہیں تو آپ نے کون کون سے سٹیپس فالو کرنے ہیں اینڈ کس طرح سے آپ کا پورا پروسیس ہوگا فرام اسٹارٹ ٹل اینڈ. سو اگر آپ نیو ہیں ہمارے چینل پہ، آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، میک شیور کریں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اینڈ زیادہ سے زیادہ بچے ان اپرچونیٹیز کو اویل کر کے اپنے فیوچر کو برائٹ کر سکیں. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم میں آج کے ٹاپک کی طرف آؤں گا. آج کے ٹاپک ہے کہ کمپلیٹ پروسیس آف اسٹڈی پرمٹ اور اسٹڈی ویزا ان 2022. So guys, as you all know کہ last year 2021 میں ڈیو ٹو پینڈیمک کئی ساری چیزیں مطلب مکس اپ ہو گئی تھیں، کئی جگہوں پہ بہت ساری کمپلیکیشنز آ گئی تھی. لائک اگر میں اٹلی کی بات کروں تو اٹلی کے کیس میں کئی سارے ایڈمیشن گرانٹ کیے گئے تھے پر ایٹ دا اینڈ ایمبیسی جو تھی وہ بچوں کو اپوائنٹمنٹ نہیں دے سکی اینڈ ایز اے ریزلٹ کہ ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملی، ان کے ویزاز نہیں لگے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کے ویزاز نہیں لگے، کئی سارے اسٹوڈنٹس کے لگے ہیں. لائک اگر میں پرسنلی ریزالور انٹرپرائزز کی بات کروں تو ہمارے 28 بچے اپیئر ہوئے تھے اینڈ آؤٹ آف 28 24 گاٹ دیئر ویزا اینڈ الحمدللہ دے آر رائٹ ناؤ ان اٹلی. سو اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں اینڈ آپ اس پورے پروسیس کو اسموتھلی اس سے ہو کر جانا چاہتے ہیں تو میک شیور کریں کہ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں. فرسٹ آف آل گائز، اٹلی نے ڈاکومنٹیشن کے معاملے میں کئی ساری سختیاں کر دی ہیں. لائک اب وہ FBR کا ٹیکس ریٹرن مانگتے ہیں، ٹیکس اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 سال کی ہونی چاہیے. جو بھی آپ کا اسپانسر ہے اس کی آپ دکھاتے ہیں ٹیکس ریٹرن ان کا، ٹھیک ہے. بسائڈ دس انہوں نے پورٹلز بنا لی ہیں جہاں سے آپ پری انرولمنٹ گین کرتے ہیں، آپ وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کراتے ہیں. لائک ڈاکومنٹس میں آپ کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، آپ کی پاسپورٹ سائز پکچر، آپ کا پاسپورٹ، آپ کے باقی ایجوکیشن کے ڈاکومنٹس وہ آپ سبمٹ کرواتے ہیں. وہاں پہ آپ کی پری انرولمنٹ آتی ہے اینڈ اس کے بہاف پہ آگے آپ کا پورا پروسیجر چلتا ہے. میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بینک سٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے. آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ہر حال میں پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، چاہے آپ کے پاس اسکالرشپ ہے یا نہیں ہے. آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ان کو دکھانی ہوتی ہے اینڈ بینک سٹیٹمنٹ شوڈ بی اراؤنڈ 1.4 to 1.5 ملین پاکستانی روپیز اینڈ یہ آپ کو لازمی دکھانی ہوتی ہے. یہ اس وجہ سے چاہیے ہوتی ہے کہ جو ایمبیسی ہے وہ میک شیور کرنا چاہتی ہے کہ یہ XYZ کینڈیڈیٹ اگر انہیں ہم ویزا گرانٹ کریں گے اور خدا نخواستہ ان پہ کوئی مسئلہ آتا ہے یورپ میں تو دیر از سم ون جو ان کی ٹیک کیئر کر سکتا ہے. دیٹس وائی ایمبیسی آپ سے بینک سٹیٹمنٹ مانگتی ہے. نمبر 2، آئلٹس اس پورے پروسیس میں نیسیسری چیز نہیں ہے بٹ آئی پرسنلی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ کر لیں. ابھی تک ایمبیسی کی طرف سے یا یونیورسٹی کی طرف سے ایسے کوئی آرڈرز نہیں آئے کہ انہوں نے آئلٹس کو لازمی قرار دیا ہو. بٹ چونکہ ہمارے پاس جو کیسز پروسیس میں ہیں، ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو تیاری کرنے کا ضرور کہا ہے، ہم ان کو پرسنلی خود بھی تیاری کروا رہے ہیں آئلٹس کی، لیکن ہم نے ابھی تک انہیں اپیئر نہیں کیا ایگزام میں. اگر ایمبیسی مانگتی ہے ایٹ دا اینڈ تو ہم آبویسلی ان کو اپیئر کر دیں گے ایگزام میں اینڈ ایز اے ریزلٹ دے ول اسکور 5.5 بینڈ. لیکن اگر نہیں مانگتی تو اس سینیریو میں ان کی کچھ پیسے بچ جائیں گے اینڈ ان کا اوور آل پروسیجر میں تھوڑی سی کاسٹ کم لگے گی. سو آئلٹس ضروری نہیں ہے بٹ آئی پرسنلی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ تیار رہیں اس کے لیے، آپ تیاری اپنی پوری کر لیں.
بائی دا اینڈ جب ضرورت ہوگی تو اپلائی کر دیجیے گا, اگر نہیں ہوگی تو جسٹ لیو اٹ. بسائڈ دس جو اسٹوڈنٹس بیچلرس کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں وہ میک شیور کریں کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہو وہ 12 ایئرس آف ایجوکیشن کا ہو, مطلب ان کی 12 سال کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے, اینڈ 12 سال کی ایجوکیشن میں جو ان کے مارکس ہونے چاہیے دیٹ شوڈ بی 60% اور بی گریڈ. ٹھیک ہے, اس سے نیچے نہیں ہونے چاہیے, اس سے نیچے آپ کا کیس مشکل ہو جاتا ہے. اس کیس میں ہمیں ڈی او وی آپ کی بنوانی پڑتی ہے اگر آپ کے مارکس 60% سے نیچے ہیں. ڈی او وی آپ کی بنوانی پڑتی ہے جو کہ اٹلی سے بنوانی پڑتی ہے, اینڈ اس پہ تھوڑا ایکسٹرا ایکسپینس آتا ہے آپ کا, تو اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ آپ کے 60% آئیں اگر آپ آگے کا سوچ رہے ہیں. اینڈ اگر آپ آلریڈی ایگزامس دے چکے ہیں اینڈ آپ کے 60% نہیں بنے تو کائنڈلی آپ ایگزامس دوبارہ دے کے ان مارکس کو امپروو کر لیں. سو آپ کے 60% ہونے چاہیے. جو کینڈیڈیٹس ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ میک شیور کریں کہ ان کی 16 ایئرس آف ایجوکیشن کمپلیٹ ہو. ٹھیک ہے, آفٹر دیٹ وہ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہوں. ہمارے جو ڈگریز ہیں جیسے کہ بی اے ہو گئی, بی کام وغیرہ ہوگی, خیر ان پہ تو ابھی بھی آلریڈی ریسٹرکشنز وغیرہ لگ گئی ہیں, ان کو ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کنسیڈر کر دیا گیا ہے. لیکن اسٹل جن کا بیک گراؤنڈ ان ڈگریز سے ہے تو وہ میک شیور کریں کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو 14 ایئرس سے 16 ایئرس پہ لے کے جائیں, تب وہ ماسٹرز کے لیے اپیئر ہو سکتے ہیں ان اٹلی. ادروائز ان کو بیچلرس کے لیے اپیئر ہونا پڑے گا. اینڈ بسائڈ دس اگر آپ ہمارے تھرو اپلائی کرتے ہیں تو آبویسلی وی ول پرووائڈ یو آل دا سروسز. لیکن اگر آپ اپنے اون پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میک شیور کریں کہ آپ فرسٹ آف آل کوئی یونیورسٹی ہنٹ کریں. آپ اس میں 3 چیزیں دیکھیے گا کہ وہ ورلڈ رینکنگ میں ٹاپ 700 میں فال کرتی ہو, میک اٹ ٹاپ 1000. اس کے علاوہ اس میں آپ کا جو ڈیزائرڈ کورس ہے وہ موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اینڈ تھرڈ تھنگ از کہ وہ پبلک یونیورسٹی ہونی چاہیے. اگر آپ پرائیویٹ آپشن کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو فیسز دینی پڑیں گی. لائک ایم بی بی ایس کے کیس میں جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, لائک جو پرائیویٹ یونیورسٹی سے کرتے ہیں, ان کو تقریباً 3000 یوروز تک فیسز دینی پڑتی ہیں. اٹلی میں فیسز ایز سچ ہائی نہیں ہے بہت زیادہ, لیکن اسٹل آپ کو دینی پڑتی ہے اگر آپ پرائیویٹ یونیورسٹی میں خود کو انرول کراتے ہیں. تو میک شیور کیجیے گا کہ آپ خود کو پبلک یونیورسٹی میں انرول کرائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایجوکیشن ٹوٹلی فری ہوگی. بسائڈ دس اگر آپ اپنے اون پہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو میک شیور کریں کہ آپ جب ایمبیسی جائیں اپنے اسکالرشپ ڈاکومنٹس ساتھ لے کے جائیں. اپنے سارے ڈاکومنٹس جو آپ نے یونیورسٹی کو پرووائڈ کیے تھے سیم ایگزیکٹ وہی ڈاکومنٹس آپ اپنے ساتھ ایمبیسی لے کر جائیں, کیونکہ ایمبیسی اور یونیورسٹی میں کورسپونڈنس ہو رہی ہوتی ہے اینڈ دے نو ایوری تھنگ اباؤٹ یو. تو اگر آپ نے یونیورسٹی کو کوئی اور ڈاکومنٹس دکھائے فار یور ایڈمیشن اینڈ آپ اپنے ویزا انٹرویو میں کوئی اور ڈاکومنٹس لے جاتے ہیں تو اس کیس میں ایک کانفلکٹ آ جائے گا اینڈ آپ کے ویزا ریجیکشن ہو جائے گی. سو اوائڈ دس تھنگ ایز ویل. اینڈ اگر آپ کراچی میں ہیں تو آبویسلی آپ کونسولیٹ میں اپنا انٹرویو دیں گے اینڈ وہاں پہ ہی آپ کی ڈاکومنٹ سبمیشن ہوگی, وہیں پر آپ کی ویزا اپوائنٹمنٹ ہوگی اینڈ آپ کا ویزا انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا. جو باقی پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا والی سائٹ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کا انٹرویو اسلام آباد میں ہوگا اینڈ آپ یہاں پہ اسلام آباد ایمبیسی میں اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرائیں گے. یہیں پر آپ کو ویزا اپوائنٹمنٹ ملے گی اینڈ آپ کا آگے انٹرویو کنڈکٹ ہوگا. آفٹر دس گائز اگر آپ میں اپنے کینڈیڈیٹس کی بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس انرول ہے, آفٹر دس یہ ہوتا ہے کہ دا مومنٹ یو گاٹ یور ویزا آپ اٹلی چلے جاتے ہیں اپنا کورس اٹینڈ کرنے کے لیے. وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو یونیورسٹی میں انرول کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ آپ کے جتنے بھی بیسک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ سارے کمپلیٹ کرواتے ہیں, جس میں آپ کے یونیورسٹی کارڈز آ گئے, آپ کے ریزیڈنس کارڈز آ گئے, آپ کے ڈفرینٹ پیپر ورک, اس کو کمپلیٹ کر دیں. آفٹر دیٹ آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن کراتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی اٹالین بینک میں. اینڈ اس بینک اکاؤنٹ میں میک شیور کرتے ہیں کہ آپ کی جو اسکالرشپ ہے اس کی پہلی انسٹالمنٹ آ جائے. اسکالرشپ کبھی بھی آپ کو کمپلیٹ پوری
अमाउंट एक साथ नहीं दी जाती, आपको 2 से 3 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाती है. फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी मिनिमम स्कॉलरशिप इज 5025 यूरोज. तो उनको ये किया जाता है कि हो सकता है 1500 यूरोज वो एक इंस्टॉलमेंट में दे दे, रिमेनिंग अमाउंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट में दे दे आफ्टर सम गैप. तो इस तरह सेम अगर आप अपने ओन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप भी सेम इन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे. आप वहां पे जाके पहले अपने सारे कार्ड्स कंप्लीट करेंगे. आफ्टर दैट आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे. अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे एंड आफ्टर दैट आपकी यूनिवर्सिटी मेक श्योर करेगी कि उसमें आपकी पहली इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर दी जाए. एंड ये एक शॉर्ट सी समरी थी जो कि मैंने कोशिश की कि एक छोटी सी वीडियो की फॉर्म में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं. लेकिन स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं, तो काइंडली आप मेक श्योर करें कि मेरा चैनल देखें. उसमें मैंने कंप्लीट वीडियो डाली है रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट. उसके अलावा आपको किसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग जानना है तो मेक श्योर करें कि आप अगेन चैनल विजिट करें. यहाँ मेरे चैनल पे आपको हर प्रोग्राम के रिगार्डिंग वीडियो मिलेगी. लेकिन अगर इन केस आपका कोई डिजायर्ड प्रोग्राम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज डाल दीजिएगा. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपकी क्यूरी को एड्रेस करूं एंड आपको उसका सेटिस्फाइंग आंसर दूं. बिसाइड दिस यू कैन ऑल्सो रीच अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर. आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा होगा. जस्ट रीच अस ऑन दिस नंबर एंड आप सारी डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हैं. यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी. बिसाइड दिस हमारे जो ऑफिसेज हैं हम 3 जगह पे लोकेटेड हैं. वी रिजॉल्वर एंटरप्राइजेज, हमारा मेन ऑफिस इटली में है इन टोरिनो. हमारा ऑफिस कराची में भी है एंड वी हैव अ ऑफिस इन इस्लामाबाद एज वेल. तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो कहीं आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस योर केस. We can counsel you regarding your future and we will suggest you some good university and some good program and आप अपना career start कर सकते हैं in Europe. So this is all for today. Take good care of yourself and I will see you in the next video with another amazing program or information. Till that, Allah Hafiz.